رسول کے سامنے لڑائی جھگڑے اور اپنے آواز کو بلند کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ ادب کا لحاظ یہ ہے کہ رسول جب موجود ہوں تو ادب کا لحاظ یہ ہے کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے اور ان کے سامنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے ادب کا لحاظ، اور یہی چیز ہم کو قرآن کی طرف سے حکم مل رہی ہے، حکم ہو رہا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان باوجود اس کے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں تدبر نہیں کرتے اور اس مطلب کو نہیں سمجھتے کہ رسول کے سامنے زبان درازی یا ان کے حضور لڑائی جھگڑے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف معصومین کے حیات تک نہیں ہے کہ جب وہ زندہ ہوں تو تب آپ کو اس کا حق نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی یہ تمام مومنین کے لیے بھی ہے۔ فرض ان کی وفات کے بعد بھی اجازت نہیں ہے۔ فرض کریں کہ اگر ایک مومن جو زندہ ہے اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جب زندہ تھا تو غیبت حرام تھی، اب مر گیا تو آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے کہ اپنے، اور یہی چیز جناب رسول خدا کے لیے کہ جب کہتے ہیں کہ ان کے سامنے آواز بلند مت کرو، ان کے وفات کے بعد بھی ان کا جو حرم ہے، ان کا جو قبر ہے، وہاں بھی شور شرابہ لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور بعض مسلمانوں نے، اکثریت مسلمانوں نے یہ چاہا، بالخصوص اہل البیت علیہ السلام نے، کہ امام حسن علیہ السلام کو ان کے نانا کے جوار میں جہاں قبر نبی اور قبر رسول تھا وہاں ان کو دفن کر دیا جائے، تو انہی کی ایک بیوی آگے بڑھ کر اختلاف کرتی ہے اور آگے بڑھ کے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں تو ان کو جناب رسول خدا کے جوار میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اب اس موقع پہ تاریخ میں موجود ہے، اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے یہ ایک جملہ کہا، اور یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، امام علیہ السلام نے اس موقع پر اس آیت کو پڑھا جس میں فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگرچہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے مگر اس کے حرم کے پاس اور ان کی قبر کے پاس بھی یہ لڑائی جھگڑے اور اس قسم کے جو ہے شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، اس کے بعد آیت میں، اسی آیت میں بعد میں ارشاد ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان جھگڑوں میں پڑ جاؤ اور اپنے اصوات کو، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند کرو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں، اگر حج انجام دیا ہے، روزے رکھے ہیں، اور جتنے بھی اس کے اعمال ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اگر اس نے رسول کے سامنے ادب کا خیال نہیں رکھا۔ رسول کے سامنے ادب کا خیال، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی رائے اور حکم پر اپنی رائے بتانا۔ قرآن میں یہ لکھا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس سے بہتر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی رائے دے دی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے، چاہے وہ آپ کی عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی حکم ہو رہا ہے سورہ حجرات کے ابتدائی آیات میں۔ اگر رسول خدا نے آپ کو کسی چیز کا حکم دیا ہے تو آپ کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ نہ تو آپ قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق لا سکتے ہیں، اور بعض لوگ کرتے ہیں کوشش، آیات کا ترجمہ اور تفسیر اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں۔
اور اسی طرح قول رسول کو بھی آپ اپنے مزاج کے مطابق اس کی وضاحت اور شرح نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی رائے رسول کی رائے پر مقدم کر دی تو آپ نے اپنے تمام اعمال ضائع کر دیے، جتنے بھی اعمال آپ کے تھے وہ سب کے سب آپ نے دریا میں بہا دیے۔ قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز بھی رسول دے وہ لے لو۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول نے تم کو کوئی چیز عطا کر دی تو فَخُذُوهُ، اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، منع کر دیا اس کو مت کرو تو اس کو مت کرو۔ چند مثالیں دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے کہ دیکھیں کیسے مسلمانوں نے رسول کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی اور اس آیہ کریمہ کی صریحاً مخالفت کی۔ اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ اس کے لیے مزید چاہیے ہوگا، لیکن چونکہ ماشاءاللہ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، اور شاید امید ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں پہلے سے سن رکھی ہیں اور آپ کو معلومات ہیں۔ میں جب اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، لہٰذا مجھے طول و تفصیل میں نہیں جانا۔ مل کے درود بھیجو محمد علیہ محمد۔ آج ہمارے ایک برادر مومن نے نماز جمعہ کے خطبوں کے بعد ایک مسئلہ پوچھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ 10 ماہ رمضان کو ہوئی تھی، لہٰذا ہمیں جشن منانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی وفات کی مجلس کا انعقاد کریں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ہمارے برادر جناب موسی صاحب نے ان کو جواب بھی دیا، اور میں ابھی پھر وہی جواب دہراتا ہوں، اگر کسی تک وہ جواب نہیں پہنچا تو یہ کلیریفیکیشن ہو جائے، اور اس کا میرے موضوع کے ساتھ ربط بھی ہے۔ میں بریکٹ میں کچھ نہیں کہتا، جو بریکٹ والی بات ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بریکٹ میں ہے، نہیں، اس کا میرے موضوع کے ساتھ جو ہے ربط ہے۔ وہ اس طرح کہ فتح مکہ بے شک ماہ رمضان میں ہوئی، 8ویں ہجری ماہ مبارک رمضان 10 تاریخ کو حضرت مدینہ سے چلے، 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر۔ آج میں آیت اللہ جعفر سبحانی کا ذکر کر رہا تھا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے تاریخ کے متعلق، جس میں سیرت حضرت ہے، اس کا نام ہے فارسی میں فروغ ابدیت، اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے دی میسج کے نام سے، اور یہ بہت زیادہ چھپی ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے۔ بہترین سیرت رسول کی تاریخ جناب جعفر سبحانی نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت ہی زیادہ بڑی خدمت کی ہے اس کتاب کو لکھ کر۔ وہ خود کہتا ہے کہ 10 رمضان کو 8 ہجری کو یہ لشکر چلا، 10,000 کا لشکر یہ مدینے سے چلا تاکہ مکہ کو فتح کر سکے، اور یہ جو ہے درمیان میں ایک جگہ رکتا ہے، 2 جگہ پہ رکتا ہے، اور پھر 2-3 دن کے بعد جب یہ لشکر مکہ پہنچا، اور زیادہ جنگ نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ قتال نہ ہو، زیادہ خون خرابہ نہ ہو، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا، ابو سفیان جیسے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے مصلحت کو دیکھتے تھے، بلکہ اپنے منفعت کو دیکھتے تھے، فائدے کو۔ دیکھا کہ اب اس لشکر کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی، اور جناب عباس ابن عبد المطلب جو کہ رسول کے چچا تھے، اس نے بھی جا کے ان کو سمجھایا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس لشکر کے ساتھ، تو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اور اس طرح مکہ فتح ہوا۔ لہٰذا لشکر 10 کو چلا تھا، لیکن فتح مکہ 10 کو نہیں ہوئی۔ یہ ایک تشویش ہے، میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں کرتا، آپ بھی توجہ نہ کریں۔ اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتا بھی ہے تو یہ خالی خولی باتیں، اس میں نہ تو کوئی وزن ہے، اور یہ صرف تشویش ڈالنے کے لیے، آپ کے اذہان کو مشوش کرنے کے لیے،
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اہل البیت علیہ السلام کے فضائل ختم ہو، ان کی جو وفات ہیں اور جو شہادتیں ہیں ان پر پروگرام نہ ہو، ان کو نہ منایا جائے، ان کی ولادتوں کو بھی نہ منایا جائے۔ اسی سفر کا واقعہ ہے۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے، میرا موضوع کیا ہے؟ میرا موضوع یہ ہے کہ رسول خدا کی اطاعت واجب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس نے دے دیا وہ لے لو، جسے منع کر دیا اسے اجتناب کرو۔ اور یہی ادب کا طریقہ بھی ہے، ادب کا لحاظ ہے۔ بلکہ یہ تو درکنار رسول خدا کی شخصیت درکنار، ماں باپ کا ادب بھی واجب ہے، استاد کا ادب بھی واجب ہے، ایک بزرگ کا ادب بھی واجب ہے۔ قرآن میں تدبر کریں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیات انسان کے ساتھ خطاب کر کے کی ہیں، دیکھیں پروردگار عالم نے کمال ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر آیات قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ کوئی بھی ایک آیت آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں معاذ اللہ بے ادبی ہو۔ پروردگار عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو، دیکھو کہ کتنے ادب کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے علماء کتنے ادب سے بات کرتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام کتنے ادب سے لوگوں کو سمجھاتے تھے مسائل اور احکام۔ اور حضرت کی تو پوری زندگی قرآن بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاق، میری بعثت تو تکمیل کرنے کے لیے ہوئے۔ کس کو؟ مکارم الاخلاق کو، اخلاقیات کو تکمیل کرنے کے لیے مجھے پروردگار عالم نے بھیجا ہے۔ اب یہ لشکر جو مدینہ سے چلا فتح مکہ کرنے کے لیے، ماہ رمضان ہے، ایک مقام پر پہنچا، حد ترخص کراس کیا۔ حد ترخص کو کراس کرنے کے بعد حضرت ایک جگہ پہ رک گئے، دن کا وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم جو ہے روزہ افطار کریں گے کیونکہ ہم مسافر ہیں، مسافر پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اصلاً یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے، اس زمانے کا سفر الگ تھا، اس زمانے نہیں، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو افطار کرنا اس پر واجب ہے کہ وہ افطار کرے۔ حضرت نے نماز پڑھی، حضرت نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے افطار کیا۔ آپ کے جو سچے دوست تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ افطار کیا۔ بعض لوگوں نے یہ ضد کی کہ نہیں ہم تو افطار نہیں کریں گے، ہم تو روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ شاید یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم زیادہ پرہیزگار ہیں، حالانکہ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے روزہ رکھو، پرہیزگاری یہ ہے کہ رسول کی بات مانو۔ متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے کہ جو رسول کے حکم پر عمل کرے، نہ یہ کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ میں تو سفر میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اور یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ حضرت کو رپورٹ ملی کہ کچھ لوگ ہیں وہ ابھی تک صائمین ہیں، ابھی تک روزے سے ہیں۔ آپ نے کہا اولئک ھم العصاۃ، یہ گناہگار ہیں، جو ابھی تک روزے سے ہے یہ گناہگار ہے۔ اسی کے متعلق یہ آیہ کریمہ ارشاد ہو رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اپنی رائے کو رسول کے رائے پر مقدم مت کرو۔ جب رسول موجود ہیں اور معصوم بھی ہیں، وہاں پہ تم اپنا اجتہاد کس حوالے سے کر رہے ہو کہ نہیں ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے؟ یہ ہے فتح مکہ کا واقعہ۔ اور اس کے بعد آپ کو میں ایک دو اور چیزوں کی طرف اشارہ کروں، چونکہ وقت کم ہے اور آپ نے خود اس پر سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور وقت پہ اس کی تفصیل بیان کریں۔ جب آپ نے عمر کے آخری حصے میں، جب آپ چند دن کے بعد یوم الخمیس وما یوم الخمیس، ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ جمعرات مجھے یاد ہے، جمعرات کا دن تھا، 4 دن کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے قلم اور دوات دو، میں تمہارے لیے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہی میں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں قلم اور دوات مت دو، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی، اور ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے الفاظ ادا ہوئے۔ یہ ہے اپنی رائے کو رسول کی رائے پر مقدم کرنا، اور یہ ہے اعمال کا خبت ہو جانا، اعمال کا ضائع ہو جانا، اعمال کو اٹھا کے دریا میں پھینکنا۔ اور ایک اور واقعہ وہ بھی اسی ایام کا ہے، جب آپ بیمار تھے اور آپ نے اسامہ کو کہا، اسامہ ابن زید کو، کہ جاؤ یہ لشکر لے کر جاؤ، اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی اس لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ۔ بعض لوگوں کے نام تک لیے کہ فلاں 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 اس لشکر میں جائے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں جا رہا۔
اور بہانہ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بہانہ دیکھیں کس قسم کا بہانہ ہے. کہتے ہیں کہ ہم اسامہ کے لشکر میں جائیں. اسامہ کو جہاد کے لیے جانا تھا. حضور نے کہا تم سب جاؤ اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. اب ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسامہ 17-18 سال کا نوجوان، ہم جو ہیں بوڑھے، ہم اس کی کمانڈر، اس رسول نے کمانڈر بنائے، ہم کیسے اس کے کمانڈ میں جنگ کریں. اور پھر یہ بھی جانتے تھے اصل چیز یہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ تاریخیں کہتی ہیں، اور میں اپنی تاریخ کی بات بھی نہیں کرتا، میرے پاس تمام حوالے موجود ہیں، یہ سب انہی کی تاریخیں بتاتی ہیں. بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سیرہ ابن ہشام میں بھی اس کا ذکر ہے، سیرہ حلبی میں بھی اس کا ذکر ہے. اور تفصیل کے لیے تو آپ فروغ ابدیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لوگوں نے تخلف کیا، کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے. کیوں؟ جانتے تھے کہ چند دنوں کے بعد حضرت اس فانی دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ابدی دنیا کی طرف. لہٰذا پھر سقیفہ میں جو ہونے والا تھا وہ کیسے ہوگا؟ اور وہ جو زبردستی جو ہے امامت لینی تھی، خلافت لینی تھی، اسی کے چکر میں رسول کے حکم کی خلاف ورزی. حتیٰ کہ رسول نے فرمایا لعنت کی، لعن اللہ، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پہ کہ جو تخلف کر رہے ہیں جیش اسامہ سے، اسامہ کے لشکر سے اپنے آپ کو تخلف کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. اللہ جناب حضرت نے ان پر لعنت کی. ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں جن کو کہا گیا تھا. آپ جب ہوش میں آتے تھے تو آپ فوراً سوال کرتے تھے کہ اسامہ کا لشکر کہاں پہنچا؟ کہا ابھی تک مدینے میں ہے. کہا فلاں فلاں نہیں ہے. کہا نہیں وہ نہیں جا رہے. تو یہ رسول کو اذیت پہنچانا. اب میں کیا کیا مثالیں دوں، مثالیں بہت ہیں. ایک اور مثال بھی دوں، اس کی بھی تفصیل شاید آپ لوگوں کو زیادہ تفصیل معلوم نہ ہو. وہ ہے عمرے کی مثال. جب آپ حجۃ الوداع پہ گئے اور آپ نے آخری حج کیا تو وہاں آپ نے فرمایا کہ دیکھو 2 عمروں کے ساتھ حج کرنا ہے. ایک جو ہے عمرہ تمتع ہے، اور اس کے بعد حج تمتع ہے. لہذا جب عمرہ کر لو تو احرام سے باہر آ جانا. پھر اس کے بعد 2-3 دنوں کے بعد جب حج قریب ہو تو پھر دوسرا احرام پہننا ہے، وہ حج کا احرام ہے. یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے، رسول کی بات نہیں مانی اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میری زبان قاصر ہے، میری زبان گونگی ہو جائے، میرے زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے جو انہوں نے اس وقت بیان کیے. کس لیے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے ایک ہی احرام میں، ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ 2 احراموں میں حج کریں. لہٰذا رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو حج کرنا ہے ایک ہی احرام میں کرنا ہے، 2 احراموں میں ہم حج نہیں کریں گے. جبکہ رسول فرمانے کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ 2 احراموں میں حج نہیں ہوتا. پہلے تمہیں عمرہ تمتع کرنا ہے جو کہ واجب ہے، اس کے بعد حج تمتع کرنا، یہ 2 احراموں میں ہوگا. آج تک ہم 2 احراموں میں حج کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ایک ہی احرام میں حج کرتے ہیں. اور جو الفاظ استعمال کیے وہ اب اسے اندازہ لگائیں کہ وہ کس قسم کے بے ادب الفاظ تھے، غیر مؤدبانہ الفاظ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عمرے سے باہر نکل آئیں اور پھر جا کے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نجاست میں اور حالت جنابت میں آ کے پھر احرام باندھ دیں اور پھر حج کے لیے جائیں. اس قسم کے نازیبا الفاظ رسول خدا کے لیے استعمال کرنا یہ کمال بے ادبی ہے. عزیزان گرامی، ادب اخلاق اسلامی میں سے پہلی چیز ہے، ضروری چیز ہے، اور اسی کی ہم کوشش کرتے ہیں. ادب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان احترام سے بات کرے، خاموش اور جو ہے وہ کم بات کرے، بلکہ ادب یہ ہے کہ بزرگوں کی بات مانے اور ان کے کلام پر عمل کریں. درود بھیجیں محمد اور آل محمد. انشاءاللہ کل ہم مزید ایک اور نقطہ جو اسلامی اخلاقیات میں ضروری ہے اس کو عنوان بنا کے اس پہ گفتگو کریں گے. مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور، بار الہ ہماری اس مختصر اور قلیل توسل کو قبول فرما، اور بار الہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. اور آج کا یہ درس اور افطاری جن مومنین کی طرف سے ہے ان کے مرحومین کو بار الہ غریق رحمت فرما، اور بار الہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرما.
مندرجہ ذیل مرحومین کے لیے فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے۔ سید مبارک حسین ابن سید محمد حسن جعفری اور سید حیدر حسین اور سید عاشق حسین، سید شوکت حسین اور جملہ مومنین اور مومنات کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلدی کر دیں اگر ہو جائے دعا افتتاح نہیں پڑھنا چاہیے تھا ہمیں۔ مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سلسلہ کلام پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے آپ کی تمام تر توجہات میرے لیے اس اعتبار سے محترم ہیں کہ آپ مسلسل مجھے سن رہے ہیں۔ وہ احباب جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت مصروف رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا تمام میں اگر یہ آواز جا رہی ہے تو نہ صرف یہ کہ مقام کی تبدیلی ہے بلکہ اوقات میں بھی تبدیلی ہے، اور اس کے نتیجے میں جہاں جس کو جیسی سہولت ہے ویسے وہ مجھے سن رہا ہے، اور جو فی الوقت نہیں سن پا رہے ہیں ادارے نے اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ آنے والے ایام میں یہ تقاریر جو محفوظ ہو رہی ہیں آپ تک یقیناً اسی ویب سائٹ پر پیش کر دی جائیں گی۔ میں اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود جس بات پر آمادہ ہوں وہ یہی ہے کہ فرائض سے غافل نہیں ہوں، اور جو فرض منصبی مجھے ملا ہے اس پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں ایک امر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے سورہ علق کے معارف میں ایسا نہیں ہے کہ تاخیر سے داخل ہو رہے ہیں، بلکہ ایک پوری بنیاد اور ایک پوری اساس کے ساتھ ہم اس سورہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ایک دن، آنے والے ایک ایک دن کی کیلکولیشن ہے، اور میں انتہائی کیلکولیٹو اپروچ کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اس میں کسی صورت بھی میرے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یعنی یوں سمجھیے کہ بھگا کر یا تھکا کر کسی منزل پر لے جاؤں جس کے نتیجے میں آپ حیران ہو جائیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ تفکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں ہم اپنے لیے تکلفاً استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ اور جب ایسی بات ہے تو اس میں ایک بات اور بھی آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ ہم
تواریخ کا بھی ظاہر ہے کہ نہ صرف کہ احترام کرتے ہیں بلکہ ان تواریخ کے تعلق سے اپنے عنوان کو بھی قائم رکھتے ہوئے موضوع پر باقی رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اہم ترین تاریخ ہو میں سلسلہ کلام کو منقطع کر دوں، تاریخ کا خیال رکھوں، پھر ایک مرتبہ اس تاریخ کو ختم ہونے کے بعد اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد میں پھر ایک مرتبہ اپنے موضوع میں داخل ہو جاؤں. یہ نہیں ہے. سورہ علق کے تعلق سے تو کم از کم یہ گنجائش سبھوں کے ہاں ہے کہ وہ تواریخ میں رہتے ہوئے، تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر بھی باقی رہ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ میرے لیے رمضان المبارک ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا محترم مہینہ ہے کہ جس میں بلا شک و شبہ جہاں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، نص قرآنی کے نتیجے میں، کسی محقق کے فرمان کے نتیجے میں نہیں، نص قرآنی کے نتیجے میں. شہر رمضان ہے الذی انزل فیہ القرآن. اور پھر ایسی منزل پر جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی شبہ قدر تو اپنے مقام پر ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی شبیں بھی ہیں ہمارے پاس قابل احترام کہ جن میں آپ ہمیں دیکھیں گے ہم مولا کائنات کا تذکرہ کر رہے ہوں گے. اس شبوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس تعلق خاطر کے ساتھ یہ گفتگو ہوگی، اس سورے کے تعلق سے، اس سورے کے حوالے سے. تو ایک اطمینان دلانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، خاص طور پر جو یہاں مسلسل آ رہے ہیں یا مسلسل مجھے سن رہے ہیں. کل کا کام کچھ ناتمام رہا اور وعدہ بھی یہی تھا کہ میں اس ناتمام کام کو اس سورے کے حوالے سے آج کرتا جاؤں. اور نہیں معلوم پھر یہ موقع کب ملتا ہے، یہ ساعتیں کب نصیب ہوتی ہیں، یہ گھڑیاں کب ملتی ہیں، یہ محل کب ہمارے اختیار میں آتا ہے. لیکن جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا تھا کل وہ آپ کے سامنے ہے، دہرانے کی چنداں ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ جس کا تذکرہ ہم کل کر رہے تھے. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ کرتے ہوئے مال کا تذکرہ ہے، متاع کا تذکرہ ہے، میراث کا تذکرہ ہے، سامان تجارت کا تذکرہ ہے، اسباب سفر کا تذکرہ ہے، شام کی تجارتوں کا تذکرہ ہے. اور پھر اس میں یوں سمجھیے کہ تذکرہ کرنے والے اسی دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بڑی اسلام کی خدمت ہوئی اور بہت بڑی اسلام کی خدمت کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ پھر وہی بات ہے کہ فکر ہم سے زیادہ ہمارے غیر کی ہے، وہ غیر کہ جس کے پاس بے شمار دولت مند رہے، وہ غیر جس کے پاس اغنیائے امت رہے، وہ غیر جس کے پاس ظاہر ہے کہ مستغنی رہے، وہ جو غنی الطبع رہے، سب تو ان کے پاس تھے. اس کے باوجود جب اس شہزادی کا، اس بی بی کا تذکرہ آتا ہے تو پھر مال کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو پھر میرے لیے تو یہ تذکرہ دو بھر ہو جاتا. اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ کسی کی آپ یوں سمجھیے کہ صفت، اور ایسی صفت جو صفت خاصہ ہو، اس کو بیان کرنے کے بعد اگر کسی دوسرے کے مال پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں تو یا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے مال کو وقت پر نہیں نکالا تبھی ان کا تذکرہ رہ گیا، یا یہ کہیے کہ کہیں کوئی مورخ سے غلطی ہوئی ہے. جو چاہے آپ فیصلہ کریں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، مگر میرے پاس تو میری شہزادی کا تذکرہ کسی اور طرح سے ہونا تھا، اس طرح سے لکھ دیا گیا تھا، مقدرات نے یہ چاہا تھا. اور جو تذکرہ ہوا ہے یہ تھوڑی ہے کہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ تذکرہ کامل رہا، ناقص تذکرہ تھا. ابھی تو شہزادی کے یوں سمجھیے کہ قرین بھی یہ تذکرہ نہیں تھا. نہیں معلوم وہ کیا توقع کر رہی تھی، نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہی تھی، نہیں معلوم کہ کیا ان کے دل و دماغ میں رہا ہوگا کہ کس انداز سے میرا تذکرہ قائم ہوگا. مگر میں انہی کی بارگاہ میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی بی بی، ہم نے جو تذکرہ کیا، جتنا علم آپ نے ہم کو دیا تھا اس کے نتیجے میں یہ تذکرہ قائم ہو گیا. آپ کچھ اور دے دیجئے، میں کچھ اور تذکرہ کر دوں گا. بخل سے تو کام لینا عادت ہی نہیں ہے اور علمی بخالت ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. لہٰذا ایسی منزل پر اپنے اس تذکرے کو ظاہر ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ یا اس کو آگے ملاتے ہوئے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مورخ حیران ہے، مفسر پریشان ہے، اور عجیب بات ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، شارع ہے
کس کا؟ مواہب لدنیہ کا. جب کتاب کا نام ہی شرح مواہب لدنیہ ہے اور زرقانی کی کتاب ہے، تو پھر اس کا یہ کہنا وَهُوَ مِن بَدِيعِ عِلْمُهَا وَقُوَّةِ عَارَضْتُهَا، جناب ختیجہ کے تعلق سے یہ فقرہ ہے جو تاریخ میں محفوظ ہے. اس کا اگر میں ترجمہ صحیح طور پہ کر سکا تو یقین جانیے سرمایہ ہے اس مجلس کا، معال ہے اس مجلس کا، اور یہ تحفہ ہے اس مجلس کا اگر اس کا ترجمہ صحیح ہو جائے. زرقانی کون ہے؟ جنہوں نے قسطلانی کی کتاب کی شرح کی ہے، شرح کی ہے. قسطلانی کون؟ جو پہلے ہی کہہ چکا ہے اول من آمن باللہ وصدق وہی خدیجۃ النساء العالمین. عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے. یہ قسطلانی ہے، وہ کہہ رہا ہے جو پہلے اول ایمان لاتا ہے اور تصدیق کرتا ہے وہ ختیجہ ہے، وہ ختیجہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا جو درجہ ہے وہ بہتر جاننے والے جانتے ہیں. ہم اس تعلق سے صرف اس فقرے کو جس کو کہ زرقانی نے محفوظ کیا ہے شرح کرتے ہوئے مواہب لدنیہ کی، اس نے یہی کہا کہ یہ ایک عجیب منزل ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، کہ جس میں عالم یہ ہے کہ یہ ان کے علمی کمالات کے عجائبات میں ہیں. یہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ اولاد حیدر فوق بلگرامی نے کیا ہے. یہ بلگرامی کا ترجمہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس میں اضافہ نہیں کرتا. اور اس میں آخری فقرہ جو ہے وَقُوَّةٍ عَارَضْتُهَا، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ وہ تو عجائبات علمی ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے استدلال میں وہ مرتبہ ہے کہ جس کو اگر آپ کلامیہ جانیں، یعنی گفتگو کرنے والی کے طور پر جانیں کہ وہ کلام کرتی ہے، اور اس کے استدلال کو آپ پہچانیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عجیب ایک شہزادی، ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ اسلام کے تعلق سے نابغہ روزگار ہستی ہے، کہ جس کے کلامیہ، استدلالیہ، ایمانیہ مقامات کا یہ عالم ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یقین ہے تو یقین کامل ہے، علم ہے تو مکمل ہے، کلام ہے تو مدلل ہے، دلیل ہے تو محکم ہے. یہ ہے ختیجہ جس کے لیے شرح مواہب لدنیہ کا لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے. ہم تذکرہ جب کل کر رہے تھے تو میں نے ایک معروضہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور میں نے کہا میں ایک عجیب کوشش کر رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ طبری جو مفسر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور مؤرخ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کبھی کبھی دیکھنے پائیے کہ ایک مفسر جب ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں حدیثوں کے ساتھ تو اس وقت اس کا عالم کیا ہوتا ہے، اور وہی ایک مفسر ایک مرتبہ جب اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور محدثین کے چنگل سے اب وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو اس مرتبہ اس کا قلم کیسے چلتا ہے، پھر وہ مؤرخ کے طور پر کیسے اپنے فرائض کو نبھاتا ہے. یہ ایک عجیب کوشش تھی، اور ظاہر ہے کہ اس تعلق سے عجیب کا مطلب تعجب انگیز نہیں، بلکہ اس عجیب میں میں انہی عجائب سے اس لفظ کو لے رہا ہوں، اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اس پہلو کو مد نظر رکھیے کہ طبری بحیثیت مفسر کیا کہتا ہے، طبری بحیثیت مؤرخ کیا کہتا ہے. ظاہر ہے طبری محدث نہیں ہے، ایک بات کو اور یاد رکھیے، طبری محدث نہیں ہے، یعنی طبری لا محالہ محتاج ہے صحیحین کا، طبری لا محالہ محتاج ہے صحاح ستہ کا، طبری لا محالہ محتاج ہے موطا مالک کا، محتاجی باقی رہ جاتی ہے مسند کے تعلق سے، احمد ابن حنبل کے تعلق سے. تو یہ تمام تر محتاجی کے باوجود ایک مرتبہ جب اپنے کلام کو یعنی تفسیر کو ختم کرتا ہے اور تاریخ کا قلم اٹھاتا ہے اور اس میں ایک مرتبہ پھر روشنائی کو جو نہیں ہے بھرتا ہے، اور اس کے بعد اب جب لکھنے پر آتا ہے تو وہ آدمی بدل جاتا ہے، وہ انداز بدل جاتا ہے، وہ فکر بدل جاتی ہے، اور کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے
کہ وہ وجوہات کیا ہیں جس کے سبب یہ تفسیر میں یہ معاملات کو درک نہ کر سکا، پیش نہ کر سکا، تاریخ میں ان معاملات کو اس نے رکھ دیا ہے۔ اور میں نے دونوں پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں کل بالکل الگ الگ کر کے پیش کر دیا۔ یہیں تک اگر بات ختم ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ اس میں گنجائش نہیں تھی، لیکن اس تعلق سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مورخین نے ایک اور ظلم کیا ہے، یعنی سرکار رسالت مآب کے تعلق سے، اور اسی سورہ علق کے نزول کے تعلق سے، اس کی ابتدائی 5 آیتوں کے تعلق سے، اور وہ ظلم کہیں اور نہیں ہوا، ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ ظلم ہو گیا، اور ظلم کرنے والے ہمارے شبلی نعمانی رہے۔ یہ نام ظاہر ہے کہ سیرت النبوی کے تعلق سے، سیرت النبی کے تعلق سے بڑا محکم نام ہے، اعتراض کرنے کی یعنی نہ بیجا ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے، لیکن جب بڑے بڑے لکھنے والے خود حیران ہو جاتے ہیں کہ شبلی نعمانی نے تذکرہ کرتے ہوئے یہ کیا بات کی ہے کہ جس پر محسوس یہ ہوتا ہے کیا یہ بات کرنی بھی چاہیے تھی یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل کی تقریر میں نے یہ کہا تھا، آیتیں آئیں، سب سے پہلے زوجہ کے پاس آئے، اب کہیں سے اگر آواز زملونی کی آ رہی ہے تو فبہا، دسرونی کی آ رہی ہے تو فبہا، اڑانے یا اوڑنے کی آواز آ رہی ہے تو فبہا۔ اس میں آپ نے کلام بھی سنا ہے جناب خدیجہ کے تعلق سے کہ انہوں نے کیا کہا، پھر اس پر کیا جواب ملا ہے، پھر اس پر جناب خدیجہ نے کیا کہا ہے، جس کے نتیجے میں گویا ایک اطمینان قلب واقع ہوا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں، دیکھیے، اور 3 صورتیں تینوں تاریخ میں موجود ہیں۔ ہم اور آپ چونکہ سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زبان اردو ہے، تو ہم سب سے پہلے سیرت کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو ہم محکم کتابوں کو اٹھاتے ہیں جو فکری اعتبار سے مستند ہوں۔ فکری، ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ہماری کتاب ہے یا ہمارے غیر کی کتاب ہے۔ آغاز میں کتاب کتاب ہے، انجام پر کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آغاز میں کتاب کتاب ہے۔ پہلا صفحہ آپ کھولتے ہیں وہ کتاب ہے، آخری صفحے پہ آپ پہنچتے ہیں، اب آپ کا تبصرہ چاہیے کہ وہ کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال ایک فکر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ شبلی نعمانی کے نام میں نے نام فقط اس لیے لیا کہ انہوں نے بڑی مستند یعنی کتاب پیش کی ہے۔ آج بھی حوالے میں آپ دیکھیں، ممبر پر ذاکرین ہوں کہ واعظین ہوں، سب کے سب اس حوالے کو پیش کرتے ہیں، اور اردو زبان سے وابستگی اختیار جو رکھتے ہیں یا کرتے ہیں ان کے لیے بہرحال اس کتاب کی کوئی نہ کوئی تو حیثیت تو ہے اپنے مقام پر، تو میں اس حیثیت کا تو انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک اور کتاب ہے رحمت للعالمین سید محمد سلیمان منصور پوری کی۔ اس کتاب کو بھی ذہن نشین، اس کے نام کو ذہن نشین کر لیجئے، رحمت للعالمین۔ جب کبھی کوئی کہے آپ سے صاحب رحمت للعالمین تو اس کا مطلب سید محمد سلیمان منصور پوری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صاحب رحمت للعالمین، صاحب صحیح، صاحب مسلم، تو یہ جب تذکرے اس طرح سے آئے تو فوری طور پر مصنف کا نام آپ کے یا مؤلف کا نام آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ نام میں نے لے لیا، آپ نے نام سن لیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم یہ تو اپنی زبان میں رہتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا نام پھر وہی ہے ابن جریر طبری کا، جو سب سے انتہائی نام ہے خاص طور پر مسلمانوں کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس، ہمارے یوں سمجھیے کہ مسلمان جو میرے بھائی ہیں ان کے پاس بڑا اہم نام ہے۔ 3 ڈیفرنٹ اپروچز دیکھنے میں آئیں، کس منزل پر؟ وہ منزل ذرا سی آگے کی منزل ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ جس وقت یہ آیتیں آ گئیں اور یہ پورا واقعہ ہو گیا اور گھر کا واقعہ اپنے یوں سمجھیے کہ کمال پر پہنچ گیا، تو اب ایک اپروچ جو مسلمانوں میں قائم ہے، باقی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، وہ یہ کہ بے اختیار جناب خدیجہ نے سرکار رسالت میں آپ کا ہاتھ پکڑا اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر چلی گئیں۔ یہ جتنی آسانی سے میں نے کہا، جتنے اطمینان سے کہا، اس میں اتنا اطمینان نہیں ہے، اور اس میں بے اطمینانی پھیلانے والے
علماء نہیں ہیں، اس میں بے اطمینانی پھیلانے والے وہ یوں سمجھیے کہ ادیب حضرات ہیں، وہ ہمارے تاریخ نویس ہیں جنہوں نے اپنے قلم کا بیجا استعمال کیا اور نتیجے میں ایک نئی حکایت اور ایک نئی روایت کو تشکیل دے دیا۔ وہاں گفتگو کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ گفتگو ہو گئی، ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھامنے کے بعد اپنے چچا زاد کے پاس گئیں، اور جانے کے بعد سرکار رسالت مآب کو اس کیفیت میں پیش کر دیا کہ ظاہر ہے کہ جس میں وہ ایک حیرانی کی کیفیت یا اضطراب کی کیفیت، جو کیفیت بھی ہے اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے، بہرحال ایک کیفیت میں پیش کر دیا، اور کچھ سوال جواب ہوئے جس کے نتیجے میں وہ چلا اٹھا کہ جو اس کی آواز آئی، ناموسن ناموسن ھذا ناموس الاکبر، یعنی یہ آواز ہے ورقہ ابن نوفل کی، اور اس کے بعد اس نے ناموس اکبر کا نام لینے کے ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر بھی آیا تھا، یہ وہی ملک ہے جو کہ موسیٰ پر بھی آیا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے، فرشتہ اکبر ہے، یہ وہ ملک اکبر ہے کہ جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کلام میں کیا کسی اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ آنے واحد کے لیے اگر آپ اپنے دل و دماغ میں جو گفتگو میں نے کی ہے مجتمع کر لیں اس فکر کو، تو آپ کہیں گے اس میں کیا بات ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ میں ابھی عقائد سے علیحدہ ہو کر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یا میرا جو عقیدہ ہے اس کو میں پس پش ڈال کر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں اس فقرے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جو شبلی نعمانی نے اس تعلق سے پیش کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج تک کا لکھنے والا، آج امروز، آج یہ آج کا دن میں کہہ رہا ہوں، حیران ہے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، یہ حدیث، اس کا محدث کون ہے، اس کا بیان کرنے والا کون ہے، اس اسٹیٹمنٹ کا دینے والا کون ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس کتاب کا حوالہ شبلی نے سیرت النبی میں کیوں نہیں دیا۔ یہ عجیب و غریب بات، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اب جب جملہ آپ سنیں گے تو پھر وہی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نہ میں اذیت میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں، نہ آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میں کیا کروں جب یہ مقامات ایسے ہیں اور جناب ختیجہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اگر یہ بیان نہ ہوں گے تو یوں سمجھیے کہ واقعہ ناتمام رہ جائے گا، اور آپ کی معرفت طلب یعنی فقط نگاہیں نہیں، جو بلکہ آپ کے دل و دماغ ہیں اس وقت، میں ان کو یوں سمجھیے کہ بنجر کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کسی حوالے سے بھی میں ایسی کوئی کوشش کروں۔ بے اختیار شبلی نے کہا کہ ایسی منزل تھی یہ واقعہ تو ہو گیا اپنی جگہ، سب کچھ ہو گیا، مگر انہوں نے کہا کہ لکھنے والے نے لکھا کہ فلما سمع کلامہ، جس وقت کے ورقہ ابن نوفل نے اس کلام کو سنا، یعنی سرکار رسالت مآب کے کلام کو سنا، تو ظاہر ہے کہ اس نے سنا اور بیان کرنے والے نے بیان کر دیا، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہیں یقین نہیں آتا تھا، سرکار رسالت مآب کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے، جب تک کہ ورقہ ابن نوفل نے، اب لفظ ہے ایقن بالحق، انہیں حق کا یقین نہ دلا دیا۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس فقرے کو ملاحظہ فرمائیے، جا کے دیکھیے، نگاہ ڈالیے، سوچئے، سمجھیے، فیصلہ کیجئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جس دور میں، جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، کیا وہاں آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی صورت قائم ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ان جملوں پر ہتک کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اہانت کا کیا عالم ہوتا ہے، کوئی آرڈیننس کی اپلیکیشن ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اہانت رسول کسے کہتے ہیں، توہین رسالت کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے کسی کورٹ آف لا میں جانا ہے یہ کہہ کر، مگر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک اس نے کلام کو سننے کے بعد ایک مرتبہ ایقن بالحق، تب کہیں جا کے اس کے کلام کو سننے کے بعد ان کو حق پر یقین آیا۔ ان کو دیکھیے، اب آگے اس کا ترجمہ بتاؤں آپ کا، فوق بالگرام نے کہا حق کی پہچان ہوئی۔ جب تک
نہیں کہا تھا نہیں ہوئی تھی، جب کہہ دیا اور اس نے سن لیا اور تب کہیں جا کے حق کی پہچان ہوئی، اور پھر فاعترف بہ، اس کے بعد سرکار رسالت میں آپ نے اعتراف کر لیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ سب قابل یہاں پر انتہائی پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، اعتراف کون کرتا ہے؟ معترف کون ہوتا ہے؟ اس لفظ کو اگر آپ جرم کے ساتھ رکھ دیں اور کہیں اعتراف جرم کیا ہے تو مفہوم بدل جائے گا، لیکن اعتراف حق کیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ وہ نبی ہے جس پر غیب کی خبریں آتی ہیں، نبی تعریفاً توصیفاً، وہ کہ جس پہ انباء الغیب آئیں، جس پر غیب کی خبریں آئیں، جو غیب کے حالات سے آپ کو متصل کر دے، آپ کا اتصال غیب سے قائم کر دے، نبی وہ جو عالم غیب سے عالم شہود کو ملا دے، وہ ہے نبی۔ اس نبی کے تعلق سے شبلی نے بغیر کسی ریفرنس کے یہ کہہ دیا ایقن بالحق واعترف بہ، کہ حق پر یقین تب آیا، حق کی پہچان تب ہوئی، اعتراف اس وقت کیا جب ورقہ ابن نوفل نے سن کے کہا ھذا ناموس الاکبر، یہ ہے وہ ملک، بڑا ناموس، یہ ہے وہ بڑا فرشتہ جو آتا رہا ہے۔ میں نے یہی عرض کیا کہ کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے شاید گزشتہ 2 روز سے سورہ نساء کی 1 نہیں 4 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، جو 163ویں نشان سے شروع ہوتی ہے، جس کا پہلا ہی لفظ یہ ہے کہ ہم نے تم پر وحی کی ایسے جیسے، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلے سے نام ہے، نوح سے لے کے یہ نام داؤد تک جا کے رکا ہے، اور درمیان میں انبیاء کا تسلسل ہے جو قائم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ایمان تب آیا جب ورقہ ابن نوفل نے کہہ دیا، تو اگر آج کا کوئی بہت اچھا تھنکر جو ذرا سا بہتر ہسٹورین بھی ہو، ایک مرتبہ آپ سے یہ کہے کہ اسلام کے تعلق سے گفتگو تو بہت کرتے ہو، مگر یہ کبھی سوچا تم نے کہ جس پر بنیاد بنا کے تم تعلیمات اسلامی کی بات کرتے ہو، یعنی وحی جس کو کہ تم ریویلیشن کہتے ہو یا انسپریشن کہتے ہو، جو چاہو کہو، مگر یہ دیکھو کہ ایک نصرانی جو عقیدے میں عیسائی ہے، جب تک اس نے یقین نہیں دلایا اس وقت تک تمہارے پیغمبر نے یقین نہیں کیا، تو احسان عیسائیوں کا مسلمانوں پر یوں شبلی نے قائم کروا دیا۔ اب کیا اس کی کوئی گنجائش تھی؟ اس کی کوئی ضرورت تھی؟ یا تو یوں کہیے کہ چاہتے ہیں کہ لفظ میں نہیں بلکہ عمل میں اتنا امی العقیدہ ثابت کر دیں کہ جس کے نتیجے میں بس یہ کہنا رہ جائے کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ مگر یہ کیا کہوں آپ سے، اس وقت کیا بات یاد آ گئی؟ سید ابو العلا مودودی، سید ابو العلا مودودی نے تو عجیب بات کہی ہے، اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے، انہوں نے بے اختیار کہا کہ وحی کے نزول سے پہلے خالی الذہن تھے۔ یہ صاحب تفہیم قرآن ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تاریخ تعلق سے چلتی ہے، اور اگر تاریخ تعلق سے چل رہی ہے تو ہم ایسی تاریخ سے غیر متعلق ہیں، ہمارا ایسی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا گواہ ہے، یعنی کہنا پڑا شبلی اپنے مقام پر، مگر اولاد حیدر فوق بالگرامی کہتے ہیں کہ اس کو میلو ڈاؤن کرنا پڑا ہے سید محمد سلیمان منصور پوری کو، صاحب رحمت اللہ عالمین کو، کہ انہوں نے
کم از کم ایک وجہ قائم کی کہ خدیجہ اپنی تسکین قلب کے لیے گئی تھی. بھئی اگر یہی کہہ دیں جو آپ کا عقیدہ صحیح، جو عقیدہ آپ کا صحیح، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اگر ایٹ دا کاسٹ آف سرکار رسالت مآب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں، اب ہمارے سامنے ہمارا نبی بھی نہ رہے، تو یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے. میں یہاں تک تو سن سکتا ہوں کہ کوئی لکھنے والا یہ کہے اپنی تشفی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئیں. ارے ہم کیوں؟ اور میلو ڈاؤن کیا اس کو تبری نے جب تذکرہ کیا ہے تو کہا کہ ساری گفتگو کے بعد، جس میں نے کلس کیا فوالذی نفسی بیدہ، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لارجو ان تکون نبی ہذہ الامہ، مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی بنا دیے گئے. تو اب تبری دیکھیے، یہاں عقیدہ نہیں چاہیے، یہاں عقیدہ نہیں چاہیے، یہاں پہ ایک روشنی چاہیے. عقیدہ نہیں چاہیے مجھے، روشنی چاہیے. وہ روشنی کم از کم اتنی تو ملی کہ ایک مرتبہ اٹھی، سر پہ چادر کو ڈالا. تبری نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پکڑ کے چلی ہیں، تبری نے کہا کہ خود گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس. یہ تاریخ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں ذرا سی احتیاط قیامت تک کے لیے کتنی اہم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں جہاں غلطی ہوئی وہاں غلطی ہوئی، جہاں غلطی نہیں ہوئی وہاں غلطی نہیں ہوئی. اب بجائے اس کے کہ وہ بھی چاہتے تو، مگر نہیں، ایسا نہیں کیا. وہاں لفظ موجود ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے چادر کو سر پہ ڈالا اور اپنے امزاد کے پاس چلی گئی اور جا کے پورے واقعے کو اجمالاً بیان کیا. اور اس کے بعد یہ کہیں نہیں تھا، اس تحریر میں کہیں نہیں ہے کہ تشفی قلب کے لیے نہیں، تسلی کے لیے نہیں، اطمینان کے لیے نہیں، صرف بتلانے کے لیے کہ وہ مشاہدے جو مسلسل ہو رہے تھے، آج مشاہدہ اس منزل کمال پر ہے کہ تم چونکہ عبرانی جانتے ہو، تم جب انجیل و توریت پر نظر رکھتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ کہیں اس کی کوئی وضاحت بھی موجود ہے، یعنی نیت یہ بتائی ہے خدیجہ کی. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ہمارا وہ لکھنے والا جو ہماری زبان بولتا ہو، جو ہماری فکر سے آگاہ ہو، جس کو ہمارے مزاج کا بھی پتا ہے کہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے کہیں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو ہمارے جذبات بھڑک جاتے ہیں. ہم اتنے تعقل پسند نہیں ہیں، یہ وضاحت کر رہا ہوں آپ سے، ہم اتنے تعقل پسند نہیں ہیں جتنا ہمیں سرکار رسالت مآب کے تعلق سے سمجھا جاتا ہے. نہیں، بڑے جذباتی ہیں اس معاملات میں، بے شک، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں، عیب بھی نہیں. کوئی اپنے باپ کو اگر کوئی اس کے تعلق سے بدگوئی کرے تو وہ خاطر میں لائے گا، وہ اسے معقول گفتگو کرے گا. ارے یہ تو امت کا باپ ہے. اپنے باپ سے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے دوسرے سے جب آپ گفتگو کریں، انتہائی محتاط گفتگو ہوتی ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہو، مگر آپ احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، کہیں دل شکنی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں یعنی یوں سمجھیے کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے، کہیں کوئی ایسی صورت قائم نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں کوئی فساد ہو جائے، بلوا ہو جائے. آپ اپنے آپ کو اتنا بچا کے چلتے ہیں اپنی نجی زندگی میں. ارے یہ بھی تو آپ ہی کی زندگی ہے، اس میں آپ اتنے کھل گئے اور اتنے تعقل پسند واقع ہوئے کہ آپ نے کہا نہیں، جب تک نہ بتائے اس وقت تک ایقان نہیں. یعنی اب میں چونکہ فکری اعتبار سے تجسس پسند یا متجسس رہتا ہوں، طالب علم ہوں، تو کوئی مجھ سے اگر یہ کہے ایقن بالحق، اس وقت حق پر یقین آیا، تو پہلا لفظ جو میرے دماغ میں آیا تو کیا شک پر تھے؟ اور اگر شک پر تھے تو قرآن کو کیا کروں؟ الحق من ربک فلا تکون من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے، کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہونا. یہ قرآن ہے، نص قرآنی دلیل بن رہی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسی قرآن کے اگینسٹ میں نبی ہے،
اس کا مزاج کچھ اور ہے، قرآن کا مزاج کچھ اور ہے. اسی لیے نجم میں آتے آتے یہ کہہ دیا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، ایسے ہی کوڑ مغزوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری فہمائش کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. ارے عمل تو بہت دور کی بات ہے، کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اپنے لب نہیں کشا کرتا، یہ اپنے لب نہیں ہلاتا. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ ہوا و ہوس کے نتیجے میں اور اس کے غلبے کے نتیجے میں کلام نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، وحی کی صورت جو اس تک پہنچا دی گئی ہے اس کو بیان کرتا ہے. اب آپ آگے بڑھ کے علماء یا فقہا یہ کہیں کہ یہ ہے قرآن مطلوع یا یہ ہے قرآن غیر مطلوع، یہ آپ کہیں. یہ کہیں کہ یہ آیتیں ہیں، یہ کہیں کہ حدیث ہے، یہ آپ کہیں. وہاں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اس میں کوئی ساتھ، اس میں کوئی وقت، اس میں کوئی موقع، اس میں کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس سے الگ استثناء کی صورت قائم کی ہو. پروردگار علی اعلیٰ نے گفتگو یہ کی ہے، جو بھی موقع، جو بھی وقت، جیسی بھی زندگی ہے وہ وحی الہی کے تابع ہے. تو جس کی زندگی وحی الہی کے تابع ہو اس کو کوئی کہے ایقن بالحق فاعتبر بہ، اور اس کے بعد یہ کہے کہ وہ حق کو اس وقت پہچاننے کے قابل ہوا، اس کو اعتراف واعترف بہ، اور اعتراف اس وقت کر رہا ہے کہ جس وقت ورقہ ابن نوفل بتا رہا ہے. خدا کے واسطے تبری کو اٹھا کے اگر پڑھ لیں تو تبری نے کہا ملاقات ہے ہی نہیں سرکار رسالت میں آپ کی جب تک کہ شکرانے کے لیے ایک مرتبہ طواف کے لیے کعبے میں نہیں گئے. یہ تبری ہے. آپ نے زیب داستاں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، اور نہیں معلوم کیا چاہتے تھے کہنے کے نتیجے میں، مجھے نہیں معلوم کیا مقاصد کیا تھے، کیا پروف کرنا چاہ رہے تھے، کیا بتلانا چاہ رہے تھے. اور وہاں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ملاقات کہیں نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ کے گھر میں ملاقات، کہ کعبے کا طواف شکرانے کے طور پہ کر رہے ہیں. ورقہ ابن نوفل نے ایک مرتبہ بلایا اور بھتیجے کے پیشانی پر بوسہ دے کے کہا کہ تم اس امت کے نبی بنا دیے گئے ہو. اب اس میں کسی گواہی، کسی شہادت، کسی واقعاتی شہادت، کسی سرکمسٹینشل ایویڈنس کی گفتگو، یہ سب بیکار ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جس کے لیے پروردگار علی اعلیٰ نے فرمایا ہو کہ گواہی کسی کی نہیں چاہیے، تمہارے لیے تو اللہ کی گواہی کافی ہے. کسی کی گواہی کی ضرورت ہے کیا؟ محتاج ہے میرا نبی، میرا پیغمبر. اب ذرا اور آگے کیوں، کیا بیوی کی گواہی کا محتاج؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے. کہیں آپ اس عقیدے کو غلط ملت نہ کریں. بڑا ہی ہمارا کھلا ہوا عقیدہ ہے اور ٹرانسپیرنسی آپ کو اس عقیدے میں ملے گی. جو جس کا مرتبہ ہے اس مرتبے پہ اس کو رکھیے اور اس کے بعد یقین کی منزل پر آ جائیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. جس سے ملاقات ایک مسافت کے بعد کعبے میں ہو رہی ہو، آپ رسول کو ورقہ کے گھر میں لے جاتے ہیں. اتنا فرق ہے مؤرخ میں، اتنا فرق ہے تاریخ کے بیان کرنے والے میں اور حقیقت کو آشکار کرنے والے میں. اور یہی بات میں اس لیے آج کی تقریر میں نے اٹھا رکھی تھی کہ آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایپیسوڈ بڑا تکلیف دہ ایپیسوڈ ہے مسلمانوں کے لیے، ایک انتہائی تکلیف دہ ایپیسوڈ ہے یہ، اور کس کو برداشت کرنے والے نہیں معلوم کیسے برداشت کرتے. مگر سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے محافظت کی ہے دین کی. یہ زیارت کے لفظ ہیں. یہ سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے نصرت کی ہے دین کی، اور سلام ہو اس بی بی پر جس کے تعلق سے یا من صدقت، اور پھر وہ نہیں جس نے تصدیق کی ہے، اول من صدقت، جس نے سب سے پہلے تصدیق کی. اور پھر سلام ہو من وفت
بالعبودیت حق الوفا. یہ سلام ہے، زیارت میں سلام ہے کہ جس نے حق ادا کیا ہے، جو حق بندگی ہے. اور سلام ہو اس پر من سلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء. وہ کون ہے کہ جس نے تسلیم کی منزل پر اپنے نفس کو ایک مرتبہ فراموش کر دیا. وہ بی بی کہ جس نے اپنے مال کو رسول کی خاطر لٹا دیا. یہ آپ سلام کرتے ہوئے اس شہزادی پر، یہ فقرے ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کل کی تقریر میں نے کیا کہا تھا؟ وہ شہزادی جس پر جبریل نے سلام بھیجا اور حکم جو حکم الہی ہے بصورت سلام پہنچایا، اسی شہزادی کے تعلق سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون کہ جس نے تسلیم و رضا کی منزل پر اپنے نفس کو ختم کر دیا. یعنی اب اس کا نفس مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بنتا تسلیم کی منزل پر. وہ اپنے نفس کو کہیں پیچھے چھوڑ چکی اور اس کا مال کسی صورت میں اب اس کا نہیں رہتا، اس لیے کہ اس سے بہتر انفاق کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی جیسے صورت انفاق کی خدیجۃ الکبریٰ نے قائم کی ہے. میں آپ تمام سننے والوں کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے ان تقاریر میں اس حصے کو خاص طور پر سنا، اس لیے کہ قطعاً بھی نہ دل چاہتا تھا نہ یہ کوئی ارادہ تھا کہ آپ سے کوئی تعریف اور تحسین کی آوازیں میں بلند کرواؤں، لیکن میں چاہتا تھا میرے سننے والوں تک کم سے کم وہ اہم ترین موضوع پہنچ جائے جس پر ہم بہت کم گفتگو کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میرے پیش نظر ابھی پہلی 5 آیتیں، اور اتفاق یہ دیکھیے کہ آج ہم اس مضمون کو یہاں مکمل کرتے ہوئے کل اور پرسوں یعنی ہفتہ اور اتوار اگر آپ اپنے وقت پر معین وقت پر آ جائیں، جو 10 بجے کا وقت ہے، آج بھی میں نے تھوڑی تاخیر کی ہے، شاید یہ ویکینڈ کو دیکھ کے میں نے ذرا سا وقت بڑھا دیا ہے. آپ مطمئن رہیں میرے وقت میں 35 منٹ سے زیادہ کا آپ دورانیہ نہیں پائیں گے، لیکن اس میں میں کل اور پرسوں ان 5 آیتوں پر اپنے تمام تر یوں سمجھیے کہ جو بھی میرے تفکرات ہیں اور جو بھی میرے معروضات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ہم کو بہت آگے کا ایک سفر اختیار کرنا ہے تمام تر آپ کی دعاؤں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہ پروردگار سے دعا یہ فرمائیے کہ میری توفیقات میں اضافہ فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے، اور اسی کے بطفیل کہ جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، انہی کے طفیل، انہی کے گھرانے کے طفیل پروردگار آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے، آپ میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، آپ میں جو بے روزگار ان کو روزی مہیا فرمائے. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما، ظہور حجت فرما.